جس نے پورا پلان بنایا تھا، قطامہ کو بھیجا، قطامہ کے ذریعے سے ابن ملجم کو تیار کرایا۔ جیسے حسین کا قاتل یزید ہے، قتل شمر نے کیا ہے، ویسے مولا علی کا قاتل معاویہ ہے، قتل ابن ملجم نے کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، میرا مولا علی کا مقصد تھا آخری قاتل تک کہ دیکھ تو سر پہ ضربت مار کے بھی ہار گیا، میں سر پہ ضربت کھا کے بھی کامیاب ہو گیا ہوں۔ میرا مولا علی کا خون مصلی عبادت پہ گرا، اور قاتل یہ چاہ رہا تھا کہ ہم علی کو مصلی سے ہٹا دیں گے، ہم علی کو نماز سے ہٹا دیں گے۔ مصلی نے بھی کہا اے نمازی، تو نے میری لاج بچائی ہے، تو نے میرے آبرو رکھی ہے، میں بھی قیامت تک وہ نمازی برداشت ہی نہیں کروں گا جس کے دل میں تیری ولایت نہیں ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد۔ عزیزو، آج دن ہے عاشورے کا۔ عزیزو، 3 شہادتوں کو مثل عاشورہ منانے کا حکم ہے۔ 7ویں امام کی شہادت، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت، اور مولا کائنات کی شہادت کو، اور 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت، مثل عاشورہ منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں عزیزو، کتنی مصیبتیں ہیں، کہاں سے مصیبتوں کا آغاز کیا جائے۔ آپ رو رہے ہیں، 19 رمضان سے مسلسل گریہ فرما رہے ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سرکار امین۔ عزادارو سنو، جب 40 ہجری کا ماہ رمضان آیا ہے تو علی کی بیٹی کوفے کی عورتوں کو قرآن کا درس لیا کرتی تھی، لیکن بڑا منظر عجیب تھا۔ کوفے کی عورتیں آتی تو علی کی بیٹی زینب کے پاس قرآن پڑھنے تھی، لیکن جب واپس آتی تھی تو سر و سینہ پیٹتی ہوئی آتی تھی۔ جب لوگوں نے پوچھا تم علی کی بیٹی زینب کے پاس جاتی تو پڑھنے ہو، یہ سر و سینہ پیٹتے ہوئے کیوں واپس آتی ہو؟ ایک مرتبہ ساری بیویوں نے کہا میں کیا بتاؤں، جب علی کی بیٹی زینب کے پاس میں قرآن پڑھنے جاتی ہوں تو علی کی بیٹی زینب قرآن پڑھانے کے بعد قرآن بند کرتی ہے، اپنے سر سے چادر کو ہٹاتی ہے، بالوں کو پریشان کرتی ہے، چلنا شروع کرتی ہے، اور ایک جملہ کہتی ہے اے کوفے کی عورتوں، مجھے اس حالت میں بھی پہچان لو، ایسا نہ ہو کہ میں اس حالت میں تمہارے درمیان آؤں اور تم زینب کو نہ پہچان سکو۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ لائے۔ میرا آغاز کیجیے مصائب کا۔ آزادارو، جب میرے مولا کی حکومت تھی کوفے میں، ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں اپنی بیٹی زینب ام کلثوم کو لے کر کوفے کے چوراہے پر آئے۔ ایک مرتبہ زینب کے محمل کے قریب علی آئے، اے زینب محمل کا پردہ ہٹاؤ، اے کلثوم محمل کا پردہ ہٹاؤ۔ زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، کلثوم نے محمل کا پردہ ہٹایا۔ جی بابا فرمائیے۔ مولا نے فرمایا اے میری بیٹیوں، ذرا ان بازار کو غور سے دیکھو، ذرا ان کچہریوں کو غور سے دیکھو، ذرا ان دارالامارہ کو غور سے دیکھو۔ علی کی بیٹی زینب تھی، تڑپ کے رہ گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بابا یہ کچہری، یہ دارالامارہ، یہ بازار اپنے بیٹے حسن و حسین کو دکھائیے، یہ زینب کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ آواز دے علی نے اے میری بیٹی زینب، ایک دن آئے گا یہی بازار ہوگا، تم ہوگی، سر پہ چادر نہ ہوگی، آپ پسے گردن بسے ہو۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ لائے۔ ہاں میں وہ روایتیں پڑھوں گا جو آپ نے 19 رمضان سے بہت کم سنی ہوں گی۔ یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ نہیں سنی ہوں گی، لیکن بہت کم سنی ہوں گی۔ عزیزان محترم، 18 رمضان کو میرے مولا نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے یہاں دعوت افطار کیا۔ جو کی روٹی، نمک، دودھ کا پیالہ رکھا۔ مولا نے کہا بیٹی کلثوم، کیا کبھی تم نے دیکھا ہے تمہارے باپ نے ایک وقت میں اتنی غذا استعمال کی ہو؟ نمک سے میرے مولا نے افطار کیا۔ افطار کرنے کے بعد جب کچھ رات گزری، سنیے روایت، آپ نے کسی ذاکرین سے نہیں سنی ہوگی، میں نے کہیں کتاب میں تو نہیں پڑھا ہے، لیکن اپنے بزرگ ذاکرین سے میں نے سنا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کل رات گزری تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے فضہ کو بلایا۔ فضہ کو بلانے کے بعد کہا گھر کا صحن ذرا صاف کر دو۔ گھر کا صحن صاف کیا گیا۔ کہا فضہ ذرا گھر کی دیواروں پہ کناتے لگائی جائیں۔ لیجئے کالی کناتے لگائی گئی۔ اس کے بعد کہا فضہ جاؤ میرے 18 بیٹوں کو بلاؤ۔ 18 بیٹے آ گئے۔ ایک مرتبہ 18 بیٹے لائن سے کھڑے ہو گئے۔ مولا نے کہا میری بیٹی زینب، دیکھا 4 سپاہی موجود ہیں، تاریخ نے نام لکھا، حذیفہ یمانی موجود تھے،
اسود بن نباتہ موجود تھے، ابراہیم بن مالک اشتر موجود تھے، عبداللہ ابن عفیف موجود تھے۔ مولا نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ کہا مولا جب سے 40 ہجری کا رمضان آیا ہے آپ کی تقریروں سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ کبھی آپ فرماتے ہیں کہ زیادہ دن گزر گئے، کم دن رہ گئے ہیں۔ جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے داڑھی کیوں نہیں خضاب کی تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ داڑھی اب خون سے خضاب ہوگی۔ ہاں عزادارو، حذیفہ یمانی نے کہا مولا آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، مجھے آپ کی تقریروں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی نے کہا اے حذیفہ میں تمہیں امام ہو کے حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اب امام کا حکم تھا، رکنا حرام ہو گیا، سارے کے سارے اپنے گھر آ گئے۔ حذیفہ یمانی نے تلوار کو پھینکا، زاروں قطار رونے لگے، روتے روتے ابھی سوئے ہی تھے کہ کچھ دیر کے بعد فضا میں ایک آواز بلند ہوئی، قد قتل امیر المومنین، قد قتل امیر المومنین، قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل ہو گئے۔ سودا گھبرا کے اٹھی، ایک مرتبہ حذیفہ کو جگایا، اے حذیفہ دیکھو کیسی قیامت آئی۔ حذیفہ نے تلوار نکالی، اب کیا دیکھا کہ آواز بلند ہو رہی ہے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ حذیفہ یمانی نے لشکر کو لیا، کوفے کی ناکہ بندی کرائی، اس راستے پہ ناکہ بندی کرائی جہاں سے کوفے کے باہر جانے کا راستہ تھا۔ دیکھا کہ ایک شخص بھاگا جا رہا ہے، عبا پہنے ہوئے ہے۔ ایک مرتبہ ہوا سے عبا کا دامن ہٹا، دیکھا ایک تلوار اس کے کمر میں حمائل ہے، تازہ خون ٹپک رہا ہے۔ حذیفہ سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں، یہ میرے مولا کا قاتل ہے۔ جب قریب جا کے دیکھا تو کیا دیکھا، خدا لعنت کرے ابن ملجم موجود تھا۔ حذیفہ یمانی نے گرفتار کیا، گرفتار کر کے ایک مرتبہ علی کے سامنے لائے۔ علی نے ایک جملہ کہا، میرا صابر امام تھا، ایک جملہ کہا یہ بتا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ رونے میں تکلف نہ کرنا، اگلے سال کی رمضان اسی کو نصیب ہوگی تو زندہ رہے گا۔ جیے جو ابرکنے برس کم ہے اور پھر ہم ہیں، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اے ابن ملجم کیا میں تیرا برا امام تھا؟ مولا آپ کسی کے برے امام نہیں تھے، آپ سب کے اچھے امام تھے۔ کہا پھر تو نے گناہ کیوں مول لیا؟ کہا مولا جسے جہنم کھینچے اسے کون روک سکتا ہے؟ عزادارو مولا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کیا دیکھا، اس کے آنکھوں میں ہلکے پڑے ہوئے ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ مولا نے پوچھا تیرا چہرہ کیوں مرجھایا ہوا ہے، تیرے آنکھوں میں ہلکے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ابن ملجم نے کہا مولا میں آپ کا قاتل ہوں، آپ کے چاہنے والوں نے آپ کی محبت میں میرے گلے میں اتنی کس کے رسم ڈالی ہے کہ میرے آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے، میرا چہرہ مرجھا گیا ہے۔ ایک مرتبہ میرا صابر امام نے دونوں قومیوں کا سہارا لیا، کہا میرے لال حسن اٹھو اور اس کے گلے کی رسم ڈھیلی کر دو۔ میں کہوں گا مولا سنو عزادارو، میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں مولا سے کچھ کہوں، مگر گزارش کروں گا اے مولا ذرا آہستہ کہیے، کہیں زینب نہ سن لے، کہیں کلثوم نہ سن لے، اس لیے کہ جب ایک رسن میں 12 گلے باندھے جائیں گے تو زینب کو یہ منظر بڑا یاد آئے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ آئے سوائے کہ میں سرکار امیر المومنین کے میں مجلس صحیح پہ تمام کر دیتا ہوں، مگر عزادارو تو وصیتیں اور مجلس تمام کر رہا ہوں۔ مولا نے پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا، پھر کبھی کسی مجلس میں انشاءاللہ صرف 2 وصیتیں سنو۔ مولا نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی زینب کو بلایا، بلانے کے بعد کہا بیٹی زینب ذرا اپنے بازوؤں سے ردا کو ہٹاؤ۔ زینب نے اپنے بازوؤں سے ردا کو ہٹایا، مولائے کائنات نے زینب کے بازوؤں کو بوسہ دینا شروع کیا۔ زینب نے پوچھا بابا اس عمل کا کیا سبب ہے؟ تو مولا نے فرمایا بیٹی زینب ایک دن آئے گا کہ ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ زینب نے بابا کے چہرے کو دیکھا ہے، بابا ایک بار پھر سے کہو کیا کہا آپ نے؟ کہا بیٹی زینب ایک دن ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ بابا ذرا پھر سے کہو۔ کہا بیٹی زینب ایک دن ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ بابا آپ امام ہو، آپ کہتے ہیں تو میں یقین مانتی ہوں، لیکن مجھے نہیں یقین آتا جس کا شیخ زبائی عباس ہو، جس کا شیخ زبائی عباس ہو اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھے گا؟
अली ने कहा बेटी ज़ैनब तुम सच कहती हो, अब्बास की मौजूदगी में तेरे बाजुओं में रस्म न बंधेगी, बल्कि पहले अब्बास के बाजू काटे जाएंगे, हुसैन के सरोतन में जुदाई होगी, उसके बाद तेरे बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। हाँ ज़ादारो, उसके बाद मेरे मौला ने हसन को बुलाया, सारी वसीयतें की। ऐ हसन मुर्गाबिया तुम्हारे हवाले, ऐ हसन ज़ैनब तुम्हारे हवाले, ऐ हसन कुलसूम तुम्हारे हवाले, ऐ हसन एक पूरा भरा घर तुम्हारे हवाले। सबको हसन के हवाले किया। एक छोटा शहजादा उम्मुल बनीन के पास रोता हुआ पहुंचा। ऐ अम्मा, आप बाबा के हुजरे में जाइए और बाबा से पूछिए क्या कोई अब्बास से खता हो गई है। सुनो बखादारों, मजलिस तमाम कर दी, क्या अब्बास से कोई खता हो गई है। एक मर्तबा उम्मुल बनीन रोती हुई अली के हुजरे में पहुंची। अली की आंखें खोली, देखा किसी बीबी के रोने की आवाज है। कहा कौन बीबी रो रही है। देखा पैंती तरफ उम्मुल बनीन बैठी हुई है। कहा क्या हुआ। उम्मुल बनीन ने कहा मेरे वालियो वारिस, मेरा बच्चा अब्बास कहता है क्या मुझसे कोई खता हो गई। जो आपने सारी वसीयतें सबको आपने हसन के हवाले किया, अब्बास को किसी के हवाले न किया। मौला ने तड़प के कहा कैसी बातें करती हो, अब्बास तो मेरी तमन्ना का नाम है, अब्बास तो मेरी दुआ का नाम है। जाओ मेरे हुजरे में हुसैन को भेज दो और अब्बास को भेज दो। लीजिए हुजरे में अब्बास भी आ गए, हुजरे में हुसैन भी आ गए। जो मौला 2 दिन तक बिस्तर से उठना मुहाल था, उसने दोनों कोहनियों का सहारा लिया। एक मर्तबा मौला ने फरमाते हैं ऐ अब्बास तुम अब्बास नहीं, ऐ हुसैन तुम हुसैन नहीं, ऐ अब्बास तुम अब्बास नहीं, ऐ हुसैन तुम हुसैन नहीं, तुम दोनों करबला की अमानत हो।